بمباری کے دوران قدس مارچ کیسی رہی؟ لوگوں میں بڑا جوش و خروش تھا. ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایران بس کچھ ہی دنوں میں سرنڈر کر دے گا. سرنڈر تو ایران میں کوئی کرنے والا نہیں ہے. واضح کر دیا گیا ہے کہ امریکہ خلیجی ریاستوں سے نکل جائے. کیا واقعی ایران کے اتنے وسائل ہیں کہ وہ ایسا کروا سکتا ہے امریکہ سے؟ یہاں پر بیسز ہیں امریکہ کی، امریکہ کو وہ خالی کرنی ہوں گی. کیا آپ نے ہرمز کے بند کرنے سے وہ مقاصد حاصل ہو رہے ایران کو جس لیے بند کی گئی تھی؟ رہبر اعلیٰ نے کہا کہ اسٹڈی ہو چکی ہے. احمد عباس، ایران کے پاسداران انقلاب اپنی ڈی سینٹرلائز کمانڈ سٹرکچر میں تبدیل ہو چکے ہیں. ہم کوئی خاص اس میں کامیابی دیکھ رہے ہیں؟ IRGC نے اور فوج نے جو دفاعی حکمت عملی اس بار رکھی وہ یہ مان کے رکھی کہ دشمن حملے کر رہا ہے، اگر لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا تو ہم کیا کریں گے. ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے. ایران میں آج کئی جگہوں شہروں میں اور دنیا بھر میں کئی اسلامی ممالک میں بھی اور لندن میں بھی یوم القدس منایا گیا. یہ دن فلسطینیوں سے وابستگی اور یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے. یوم القدس کو منانے کی ابتدا جو تھی یہ ایران کے اسلامی انقلاب کے لیڈر امام خمینی نے، سید روح اللہ خمینی نے شروع کی تھی. تو اس کے بعد سے ایران سے وابستہ لوگ اور فلسطینیوں سے وابستہ لوگ اس دن کو یوم القدس کے طور پہ مناتے ہیں. یعنی کون سا؟ رمضان کا آخری جمعہ جسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں. تو وہ ہر جمعۃ الوداع کو ہر سال یوم القدس مناتے ہیں. لیکن اس مرتبہ لندن میں یہ تبدیلی آئی ہے پہلی مرتبہ کہ آپ جلوس نہیں نکال سکتے تھے. ہاں، ایک جگہ کھڑے ہو کر صرف ایک مظاہرہ کر سکتے تھے یا ایک جلسہ وغیرہ کر سکتے تھے. تو اسی پس منظر میں ایران میں کیونکہ اس وقت جنگ جاری ہے، اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے بھرپور حملے ہو رہے ہیں، بے انتہا بمباری کی جا رہی ہے. امریکہ کے پاس جو ہے گولہ بارود بے انتہا ہے، عوام کو بھی مار سکتے ہیں. جب ان کو کوئی بھی جگہ نہیں ملتی ہے، فوجی ٹھکانے نہیں ملتے، 5,500 سے زائد تو انہوں نے نشانے جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کیا ہوا ہے. تو اب ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ پھر بھی ایران سے میزائل کیسے آ رہے ہیں. تو وہ بمباری کے لیے اور اپنے ٹارگٹس نہ ملنے کی وجہ سے، فوجی ملٹری اہداف نہ ملنے کی وجہ سے وہ شہروں پر حملے کر رہے ہیں. اور جب یوم القدس کی ریلی تہران میں نکلی ہوئی تھی تو اس ریلی کے دوران بھی وہاں پہ ایک امریکی یا اسرائیلی فضائیہ کی طرف سے بم گرایا گیا تھا. تو وہاں پہ موجود ہے احمد عباس صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، جو کہ اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ سے ان کا تعلق ہے. عباس، ہمیں بتائیے کہ اس وقت کیا حالات ہیں وہاں پہ؟ جب آج جلوس نکلا تو کیا ماحول آپ نے دیکھا؟ بمباری کے دوران قدس مارچ کیسی رہی؟ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور سلام عرض ہے آپ کو، ناظرین کو پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں. دیکھیے، جو اس بار کا یوم قدس کا پروگرام ہوا وہ بالکل منفرد نظر آیا، اس لحاظ سے کہ اس وقت شدید بمباری چل رہی ہے ایران کے شہروں پر، اور خاص طور پر دارالحکومت تہران پر بہت شدید حملے ہو رہے ہیں. آپ مختلف علاقوں میں دیکھیے گا تو جو پولیس کے مراکز ہیں، فوج کے مراکز ہیں، IRGC کے مراکز ہیں، تجارتی مراکز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ان کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل نے اس پہ، یا جو ریفائنریز کو، آئل ڈپو کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل نے. بار بار حملے اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے ہو رہے ہیں. ایسے میں عوام پوری شدت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، بڑے عزم اور ارادے کے ساتھ سڑکوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں. چونکہ سارے لوگوں کو اچھی طرح سے یہ اندازہ ہے کہ امریکہ کی کوشش ہی یہ ہے کہ اس کی بمباری ایک طرف جاری رہے، ایئر اسٹرائک میں شدت آتی جائے، اور پھر نیچے حالات زمین پہ خراب ہو جائیں، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں اور آ کے جو ہے وہ ہنگامے شروع کر دیں. اور جو کچھ دہشت گرد عناصر جس طرح سے جنوری میں دیکھنے میں آیا تھا، اس طرح کے افراد سڑکوں پر آ جائیں، حملے شروع ہو جائیں، تو جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا جو ڈیفنس کا پورا شعبہ ہے اور آرمڈ فورسز جو ہیں جو ملک کا دفاع کر رہی ہیں، وہ ایک سوئی سے اور پوری توجہ سے جوابی حملہ نہ دے پائیں، بلکہ ملک کے داخلی حالات کے سلسلے میں وہ فکر مند ہو جائیں، الجھ جائیں اور کمزور پڑ جائیں. یہ چیز ایک دم ایک عام ذہنیت بلکہ بن گئی ہے، اور عہدیداران کی طرف سے بھی اس پہ بڑی تاکید ہو رہی ہے کہ آپ عوام سے کہ آپ ملک
کی سڑکوں کو سنبھالے رہیے، یعنی آپ موجود رہیے. عوام اگر سڑکوں پر موجود ہیں تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ چیز جو شہید رہبر انقلاب کے بیانات انہیں آپ دیکھیے تو اس میں بڑی تاکید ہوتی ہے کہ جب بھی اس طرح کے حالات خراب ہوئے، جو جنوری کا واقعہ ہوا جب بہت بڑے پیمانے پہ یہاں دہشت گردانہ حملے ہوئے اور بہت حالات خراب ہوئے، اس میں رہبر انقلاب شہید نے تعریف کی آرم فورسز کی، عہدیداران کی، اور پھر کہا کہ اور جو آخری حربہ جو بالکل فیصلہ کن وار تھا وہ عوام کی طرف سے انجام دیا گیا اور یہ معاملہ سمٹ گیا. ہمیشہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے 2009 میں جب حالات خراب ہوئے تھے صدارتی الیکشن کے بعد، اس وقت بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ سب حالات خراب رہے کوئی مہینے تک یہ سب سلسلہ چلتا رہا. پھر جو ہے ایک بارگی دسمبر کا مہینہ تھا غالباً، اور اسی میں یعنی جون میں الیکشن ہوئے تو اس کے بعد دسمبر کا مہینہ آنے تک حالات خراب رہے. پھر ایک موقع آیا کہ عاشور کا موقع تھا اور وہ ہنگامے کچھ زیادہ ہی ہو گئے. پھر جو عوام سڑکوں پہ نکل آئے پورے ملک میں، تو اس کے بعد سے پورا سمٹ گیا، وہ مسئلہ حل ہو گیا. تو عوام کا رول اس میں بڑا اہم رہتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اس موقع پر بھی عوام جو ہے بالکل سڑکوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں کہ ہمیں ملک کے اندر جو ہے وہ حالات کسی کو بھی خراب کرنے کا موقع نہیں دینا ہے. سیکیورٹی فورسز بھی الرٹ ہیں، بسیج بھی الرٹ ہیں، اور عوام جو باہر نکلتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے ان کا جو اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف جو حملہ ہے اس کی شدت بڑھ جاتی. وہ ایک نیا جوش، ایکچولی بیان بھی آیا ہے جو کمانڈرز کی طرف سے، انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ نے جب اس طرح سے، یعنی عوام سے، قوم سے، کہ آپ نے جب اس طرح سے اپنا تعاون اور اپنی میدان میں موجودگی کا مظاہرہ کیا ہے تو پھر ہم بھی پوری طاقت سے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ملک کا دفاع کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. حالانکہ جب یہ سب پروگرام چل رہا تھا تو اسی علاقے میں انقلاب اسکوائر سے ہی بالکل قریب اسرائیل نے ایک اسرائیل امریکہ دونوں میں سے کس کا فائٹر جیٹ تھا نہیں اندازہ، ایک اٹیک کیا اسی وقت، جس میں ایک خاتون کی شہادت ہو گئی اور ان کے بچے کی شہادت ہو گئی، ان کے ہسبینڈ زخمی ہو گئے. اسی علاقے میں حملہ کیا ایک بلڈنگ پہ، اور میزائل کے ٹکڑے اور پتھر کے ٹکڑے آ کے گرے تو اس میں یہ خاتون شہید ہو گئی اور ان کا بچہ شہید ہو گیا. عہدیداران میں ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ پزشکیان، وزیر خارجہ عباس عراقچی، سپریم کونسل فار نیشنل سیکیورٹی کے سیکریٹری ڈاکٹر علی لاریجانی، جوڈیشری چیف محسن ایجئی، یہ سارے لوگ جو اس وقت ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ سب کے سب شریک ہوئے. پہلے بھی شریک ہوتے رہے ہیں، اس بار بھی جب جنگ چل رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، اس کے باوجود ہم دیکھا کہ وہ سب شریک ہوئے. تو اس طرح کا ماحول تھا، لوگوں میں بڑا ہم کو جوش و جذبہ نظر آیا، اور وہی جوش و جذبہ کہ ہمارے خلاف ایگریشن ہوا ہے، دشمن پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچائے، ملک کو تقسیم کرے، اور ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. اور لوگوں میں بڑا جوش و خروش تھا. حالانکہ جنگ کے حالات ہیں، اس کے باوجود لوگ گھبراتے نہیں ہیں، بالکل پوری ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے ہوئے میدان میں. اب تک تہران اور دیگر شہروں میں اسرائیل اور امریکہ کی بمباری سے کتنا نقصان پہنچ چکا ہے؟ اب تک دیکھیے نقصان تو کافی ہوا ہے، ابھی ایگزیکٹ اس کا کوئی اسیسمنٹ نہیں آیا ہے، لیکن یہ کہ شہید ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 1400 کے قریب پہنچ رہی ہے، زخمیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے. اور اس میں یہ ہوا ہے کہ لوگ بہت وہ بھی ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے. تو یہ ہے صورتحال. زیادہ تر جو ہے وہ پولیس کے مراکز کو، پولیس اسٹیشنوں کو، تھانوں کو نشانہ بنایا ہے. پولیس سے متعلق جو مراکز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، بینک کو نشانہ بنایا. ہاسپٹلز کو نقصان جو ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے. ہاسپٹلز کی، چونکہ تہران میں ہاسپٹلز بڑے اچھے ہیں اور متعدد ہیں، ہر علاقے میں آپ کو مل جائے گا، کہیں دور بہت نہیں جانا پڑتا. آپ جس علاقے میں بھی دیکھیے تو ہاسپٹل ہے. ہاسپٹل کو نشانہ بنایا اسرائیل نے، امریکہ نے. تو یہ سارا نقصان ہی ہوا. اس کے علاوہ پھر یہی سلسلہ اور شہروں میں ہے. تبریز میں خاص طور پہ بہت حملے ہوئے ہیں، اصفہان میں بہت حملے ہوئے ہیں، قم میں بھی حملے ہوئے ہیں اور اب تک ہوتے چلے آ رہے ہیں.
تو اس طرح سے حملہ تو اسرائیل اور امریکہ پورے ملک میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ شہروں میں کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایران میں اور ایرانیوں میں جو اس وقت تصور ہے وہ یہ کہ ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہم دشمن پہ جوابی حملہ کریں گے. اس بیچ میں ہمارے پاس ایک پلس پوائنٹ یہ ہے، مضبوطی یہ ہے، ہمارے پاس ایک کارڈ اہم یہ ہے کہ ہم نے ہرمز اسٹریٹ کو بند کر دیا ہے، اور یہاں سے ہم دباؤ بنا کے ساری دنیا کو کم سے کم یہ سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیے صاحب یہ اہم علاقہ ہے، اور امریکہ بار بار یہاں جنگ مسلط کر دے رہا ہے. ایران پر یہ ابھی چند مہینوں کے اندر 7.5 مہینے کے اندر یہ دوسری جنگ امریکہ نے مسلط کر دی، اس وقت جب ایران مذاکرات کر رہا تھا اور مفاہمت اور ڈیل کی سمت بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. بین الاقوامی ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں احمد عباس کہ ایران میں جنگ کے دوران 30 لاکھ افراد جو ہیں وہ بے گھر یا ڈسپلیس ہو چکے ہوئے ہیں. یہ کہاں کہاں ہوا ہے؟ یعنی تہران میں ہے یا دوسرے شہروں میں ہے؟ کچھ اس کے اعداد و شمار حکومت کی طرف سے بھی جاری کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، لوگوں کے جو ڈسپلیس ہونے کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ اب جب شہروں پہ حملے ہوئے ہیں تو لوگ پھر اپنے شہروں سے، یعنی شہر سے ہٹ کے پھر چھوٹے شہروں میں یا اپنے دیہی علاقوں میں، جہاں سے چونکہ عام طور پہ بڑے شہروں میں ایک بڑی آبادی وہ رہتی ہے جو دوسرے علاقوں کی ہے اور آ کے وہ وہاں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو وہ ہٹ کے اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، یا چند دن کے اگر تعطیلات پڑ جائیں تبھی بھی لوگ آپ دیکھیں گے کہ اپنا گاڑیوں میں سامان رکھا اور روانہ ہو گئے. بہت یہاں کے ایک بڑا کلچر ہے یہ، بہت عام، کہ اگر جیسے تھرسڈے فرائیڈے تو چھٹی ہوتی، تھرسڈے بھی چھٹی جیسا ہی دن ہوتا ہے، اگر ایک دن اس میں بڑھ گیا، سیٹرڈے کو اگر کوئی چھٹی پڑ گئی، تو آپ دیکھیں گے کہ تہران سے باہر جانے والی سڑکوں پہ ایک رش ہو جاتا ہے گاڑیوں کا، کہ لوگ اپنا نکل جاتے ہیں کہ صاحب اب 3 دن کی چھٹی ہے تو ہم وہ چھٹی گزار کے واپس آئیں گے. تو اس طرح سے لوگ گئے ہیں. لیکن یہ کہ لوگوں کے یہ جو ہے کہ 30 لاکھ لوگوں کے گھر تباہ ہو جائیں اور وہ ڈسپلیس ہو جائیں، یہ صورتحال مجھے نظر نہیں آتی. یہ صورتحال نہیں ہے. لوگوں کے گھروں کو نقصان ہوا ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے فوری طور پر کہ ہم اس کا جو کچھ بھی نقصان جنگ سے ہوا ہے اس کی بھرپائی حکومت کرے گی، میونسپلٹی کی طرف سے کی جائے گی، بلدیاؤں کی طرف سے، اور ان کو جو بھی نقصان ہوا ہے وہ اس کو دیا جائے گا، اس کا معاوضہ دیا جائے گا. گھروں کو بناتے ہیں، اگر کسی کے گھر کو زیادہ نقصان پہنچ گیا ہے تو اس کے رہنے کا انتظام گورنمنٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ اور دوسرے ادارے اپنا کام پوری مستعدی کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ جیسے جنگ کے حالات ہیں، آپ جائیے کہیں سڑک پہ، آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ بلاک ہے، ملبہ گرا ہوا ہے یا کوئی اس طرح نہیں. بہت فوری طور پہ بہت تیزی کے ساتھ ادارے بھی اور عوام بھی، خود لوگ بھی بڑی مدد کرتے ہیں، وہ اس صورتحال کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کا ماحول ہے. اچھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایران بس کچھ ہی دنوں میں سرنڈر کر دے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے حالات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات یہ ہے کہ جو سرنڈر کی بات کر رہے ہیں، سرنڈر تو ایران میں کوئی کرنے والا نہیں ہے. سرنڈر کا تو خواب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے، وہ دیکھتے رہیں گے. اسی پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید ایک الگ ہی دنیا ہے، وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں جیتے ہیں جہاں کسی نیشن کا پرائیڈ کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں شاید ان کی سمجھ کے باہر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. ایران مجھے نہیں لگتا، یعنی کہیں سے بھی کوئی اثر نہیں ہے. سرنڈر تو آپ چھوڑ دیجئے، ایران اس وقت جواب دے رہا ہے، زبردست جواب دے رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے جو امریکن ایکسپرٹس جو باتیں کر رہے ہیں اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ایران نے کیا کیا ہے، کس طرح سے جو پورا انہوں نے ایک پورا جال بچھا رکھا تھا اس پورے ویسٹ ایشیا کے پورے علاقے میں. راڈارز لگا رکھے تھے، ایئر ڈیفنس سسٹم لگا رکھے تھے، اور کون سی کتنے لیئر سب لگا رکھی تھی. عرب ملکوں میں لگائی تھی، لیکن یہ پتہ چلا، ثابت ہوا کہ عرب ملکوں کے لیے وہ نہیں تھی بلکہ وہ تھی اسرائیل کے لیے. اب یہ حالت ہے کہ وہ آواکس لے کے آئے ہیں، جو جاسوسی کا طیارہ کی اطلاعات اس کے ذریعے سے گین کریں. راڈار جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور کافی مہنگے راڈار تھے، ایران نے ان کو ہٹ کیا ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ راڈار سائٹس کو جو ایران نے نقصان پہنچایا ہے، ان کا ریپلیس ہونا آسان نہیں ہے. راڈار یہ سسٹم
ایسا نہیں ہے کہ یہاں خراب ہو گیا تو دوسرا فٹافٹ تیار ہو کے آ جائے گا. اس میں بھی ریئر منرلز لگتے ہیں, اتنا آسانی سے وہ بھی نہیں بنتا ہے. اور ایران نے تھاڈ کے راڈار اور بیٹریٹ کے جو راڈار سسٹم ہیں ان کو نشانہ بنایا. اور راڈار کے علاوہ راڈار جو اپنی اطلاعات سیٹلائٹ کو بھیجتا ہے, سیٹلائٹ دوبارہ پھر جو جس سینٹر کو بھیجتا ہے, جن سینٹرز کو ایران نے اور ایران کے الائز نے ان سینٹرز کو بھی نشانہ بنایا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ایک ان کے پاس جو ایک طرح سے ساری پورے علاقے میں نظر رکھتے تھے اور ہر بات کی اطلاع رکھ پاتے تھے, وہ اب آسان نہیں رہ گیا ہے. دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ فائٹر جیٹس تو F-15 کے گرنے کی اور مار گرائے جانے کی خبریں تو آئیں, اس کے ساتھ ساتھ اب جو یہ ایئر ریفیولنگ کے جو وہ ہیں ٹینکر ہیں ان کے مارے جانے کی, وہ ایک کی تو تصدیق ہو گئی ہے, دوسرا بھی عراق میں نہیں گرا بلکہ لیکن وہ ہٹ ہوا, وہ جا کے اسرائیل میں لینڈ ہوا اور نظر بھی آیا تصویروں میں کہ اس کو نقصان پہنچا ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ ایران اس طرح کی جنگ لڑ رہا ہے اور آبنائے ہرمز کو ایران نے بند کر رکھا ہے اور اسے امریکہ کھلوا نہیں پا رہا ہے, اسکورٹ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے کہ کوئی کسی شپ کو اسکورٹ کرا کے پار کرا دے, جبکہ امریکہ کی طرف سے بیان اس طرح کے دیا گیا لیکن وہ ایسا ہو نہیں سکا عملی طور پر. ایران نے ایکچولی بھی آج 45th موج اور لہر روانہ کی میزائلوں کی اسرائیل کی طرف اور امریکن بیسز کی طرف. ایران مضبوطی کے ساتھ حملہ کر رہا ہے. خاص بات یہ تھی کہ 30 میزائل فائر کیے گئے, ان میں کوئی بھی میزائل ایسا نہیں تھا جو 1 ٹن سے کم وار ہیڈ کا ہو. 1 ٹن سے لے کے 2 ٹن تک کے وار ہیڈ اس بار استعمال کیے گئے ہیں ان حملوں میں. تو ایران اس پوزیشن میں ہے سرنڈر کا خواب, اور اس کی باتیں جو امریکن پریزیڈنٹ کر رہے ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کچھ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. احمد عباس, نئے رہبر اعلیٰ کے جو پہلے خطاب میں تو واضح کر دیا گیا ہے کہ امریکہ خلیجی ریاستوں سے نکل جائے. انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے, کیا واقعی ایران کے اتنے وسائل ہیں کہ وہ یہ کر وا سکتا ہے امریکہ سے؟ دیکھیے, جو نئے رہبر انقلاب کا بیان ہے آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی کا, وہ بڑا مضبوط بیان ہے. بڑا اس میں جس طرح کی باتیں ہیں, انہوں نے یہ کہا, یہ بالکل بجا طور پہ آپ نے فرمایا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو یہاں پر بیسز ہیں امریکہ کی, امریکہ کو وہ خالی کرنی ہوں گی. انہوں نے علاقے کے ملکوں سے کہا آپ سے ہمارے دوستانہ تعلقات رہیں, یہی ہم چاہتے ہیں, یہی ہے اور ہمارا یہی رخ ہے, یہی موقف ہے, یہی ہم چاہتے ہیں. لیکن آپ کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو بیسز بن گئی ہیں یہ آپ کے لیے سیکیورٹی لانے والی نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے مصیبت کھڑی کرنے والی ہے. تو ایک طرح سے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے, دوسرے امریکہ کو بھی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی بیسز یہاں پر محفوظ نہیں, ہم آرام سے نشانہ بنائیں گے, جس جگہ کو چاہیں گے نشانہ ہم بنا سکتے ہیں, آپ روک نہیں پائیں گے. تو اور یہی عملی طور پر ہو رہا ہے. ایران کا ایکچولی اس پہ زور بہت زیادہ ہے کہ جو بیسز ہیں اس ریجن میں یہ اس طرح سے نہیں رہیں گی, امریکہ کی بیسز نہیں رہیں گی, چونکہ یہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ کوئی نہ کوئی جنگ شروع کر دیتے ہیں, کہیں وہ کوئی دہشت گرد تنظیم کھڑی کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں چلنے والا ہے. یہ اصل میں بات ایران بہت ہو رہی کہ جو یہ آبنائے ہرمز ہے اور خلیج فارس کا پورا ریجن ہے, اس میں اس کے لیے کچھ ضوابط, کچھ قوانین, کچھ اصول یہی ممالک مل کے بنا لے جو اس کے ساحل پر آباد ہیں, ایران اور باقی عرب ممالک, کہ یہاں پر کیا ہونا ہے, سیکیورٹی یہاں کی کیسی ہوگی, یہ کہ یہاں کوئی غیر ملکی فوجی اندر نہ آنے پائے. اس طرح کا کوئی ایک معاہدہ آپس میں کیا جائے کہ جس سے ہم حالات کو سنبھال سکیں. تو اس طرف ایران جانے کی پہل کر چکا ہے, قدم بڑھا چکا ہے. مجھے نہیں لگتا اسے وہ لوگ پیچھے ہٹنا چاہیں گے. اس وقت جو مطالبہ ایران کا ہے اور ایران کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ اس ریجن کو ہم نئے حساب سے, نئے سرے سے اس کو ہم سیٹل کریں گے, آپس میں مل کے اس کے جو مسائل ہیں ان کو اپنے حساب سے ہم کسی نتیجے تک پہنچائیں گے. تو اس پہ یہ پوری طرح سے پرعزم نظر آتے ہیں. رہبر انقلاب بھی, باقی عہدیداران کے بیان بھی میں دیکھ رہا تھا, وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم اب اس پوزیشن پہ, اس صورتحال پہ واپس نہیں جائیں گے جو 28 فروری سے پہلے کی تھی, کہ جس کے بعد اسرائیل نے اٹیک کر دیا. نئے رہبر نے نئے محاذ کھولنے کی بات کی ہے.
ایک تو آپ نے ہرمز بند کی ہوئی ہے، کیا آپ نے ہرمز کے بند کرنے سے وہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں ایران کو جس لیے بند کی گئی تھی؟ اور یہ کس قسم کے محاذ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ کچھ ملکوں کے لیے کھل بھی رہا ہے، اور لیکن خاص طور پہ ہمیں یہ بتائیے کہ جو سید مجتبیٰ خامنہ ای نے جو کہا ہے کہ نئے محاذ کھلیں گے، کچھ اندازہ ہے کیسے یہ محاذ ہو سکتے ہیں؟ رہبر اعلیٰ نے جو نئے محاذ کی جو بات کی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. ان میں انہوں نے بہت وضاحت تو نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اسٹڈی ہو چکی ہے کہ کچھ نئے محاذ ایسے ہیں جہاں پر دشمن کمزور ہے، ولنریبل ہے، اور جنگ جاری رہتی ہے، تو ہم وہ محاذ کھولیں گے. اب یہ اشارہ یمن کی طرف ہے یا سیریا میں اس طرح کی کوئی فورسز تیار کی گئی ہیں، یا اس طرح کی کوئی فورسز جو ہے وہ ویسٹ بینک میں وہاں پر کوئی کام ہوا ہے، اس کا اندازہ تو نہیں ہے ایگزیکٹلی. لیکن یہ ہے جس انداز سے یہ بات کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاری کچھ پہلے سے ایران کر چکا ہے. ایران کو ایکچولی اندازہ تھا کہ اس طرح کے حالات پیش آنے والے ہیں، تو ایران نے اس کی تیاری ضرور کی ہے. اور جو بات کہی تھی شہید رہبر انقلاب نے کہ اگر حملہ ہوا تو یہ ریجنل وار ہوگی، تو اب یہ لگتا ہے کہ ریجنل وار جو ابھی چل رہا ہے اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کے بھی کچھ اور ہے. ریجنل وار سے مراد جو ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ دائرہ کافی بڑھے گا، ٹکراؤ کافی بڑھے گا، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال ہوگی. ایران کی کوشش یہ ہے کہ اصل میں یہ امکانات باقی نہ رہیں کہ امریکہ ارادہ کرے اور حملہ کر دے. امکانات کا مطلب یعنی جو بیسز ہیں اور پورا اس طرح سے پورا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، اس کو ختم ہونا اس کا لازمی ہے. احمد عباس، ایران کے پاسداران انقلاب اپنی دفاع موزیک، ٹھیک ہے، یا موزیک ڈیفنس جس کو کہا گیا، اس حکمت عملی کے تحت ڈی سینٹرلائز کمانڈ اسٹرکچر میں تبدیل ہو چکے ہیں. اس کی عملی شکل اب کیا بن رہی ہے؟ ہم کوئی خاص اس میں کامیابی دیکھ رہے ہیں؟ IRGC نے اور فوج نے جو دفاعی حکمت عملی اس بار رکھی وہ یہ مان کے رکھی کہ دشمن حملے کر رہا ہے، دشمن کے طیارے ہمارے علاقوں میں آ رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، ان حالات میں ہم کیسے جوابی حملہ کریں گے، اور اگر لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا تو ہم کیا کریں گے. ایسا لگتا ہے کہ اس کا بڑا پختہ انتظام اور پختہ سیٹ اپ اور گائیڈ لائنز تیار کی جا چکی تھیں، اور اسی کے مطابق اس وقت عمل ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ پہلے ہی دن رہبر انقلاب کو نشانہ بنایا گیا، وزیر دفاع کو نشانہ بنایا گیا، آرمڈ فورسز جنرل اسٹاف کے چیف کو نشانہ بنایا گیا، IRGC کے چیف کو نشانہ بنایا گیا، اتنے سارے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. لیکن 1 گھنٹے کے اندر اندر جوابی حملہ شروع ہوا، اور زبردست طریقے سے شروع ہوا، اور اب تک جاری ہے. باقی اسی میں دیکھیے آپ نئے رہبر انقلاب کا انتخاب بھی اسی دوران ہوا، باقی اور عہدیداران کی تقرری وہ ہوئی، یہ ساری چیزیں ہوئیں. لیکن ایران کا جو جوابی حملہ تھا اس میں کہیں سے کوئی کمزوری، کمی، وقفہ نظر نہیں آیا. تو اس سے لگتا ہے کہ تیاری اس کی پہلے سے تھی کہ کیسے اس طرح کے حالات میں ہمیں نمٹنا ہے، اور کس طرح کے لانچرز کو اگر امریکہ مار دیتا ہے تو بھی ہمارا حملہ رکنے نہ پائے، اس کا انتظام خاص طور پہ کیا گیا ہے. لانچرز اب کی بالکل الگ طرح سے استعمال کیے جا رہے ہیں، ایسے نہیں کہ وہ ایک وہیکل کی شکل میں آ رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں اور امریکہ آ کے اس کو اٹیک کر دے. بالکل اس کی شکل بدل گئی، اس میں بہت زیادہ جا بجا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملے ایران کی طرف سے پوری شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ جاری ہیں. شکریہ احمد عباس ہمیں ان ساری تفصیلات کے بتانے کا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. احمد عباس ہمیں تہران سے جوائن کیا ہوا تھا. اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ کے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہاں پہ سینئر پروڈیوسر بھی ہیں، اور یہ ہمیں بتا رہے تھے تازہ ترین حالات. شکریہ آپ کا، اور ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.